اس کے بعد ہے ایسے ٹائپ کوشچنس. تو ایسے ٹائپ کوشچنس میں موضوعات جو ہیں ان پر لمبی اور تفصیلی بحث یا تشریح کی جاتی ہے. تو یعنی موضوعاتی سوالات ایسے ٹائپ کوشچن، یا ان کو ہم استدلالی سوالات یعنی دلائل کے ساتھ جن پر بات کی جاتی ہے نا، ایسے ٹائپ کوشچن. جیسے کہ ایسے آتا ہے عموماً 250 ورڈز کا ایسے لکھیں، 350 ورڈز کا ایسے لکھیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دلائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لاجک جو ہے وہ دلیل دے کے بات کو ثابت کیا جاتا ہے ریفرنسز کے ساتھ. تو اسی طرح اس میں بھی لمبی چوڑی تشریح کی جاتی ہے. مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کی وضاحت کریں. تو پھر اس کے لیے ڈیفرنٹ آیات اور احادیث کو کوٹ کیا جائے گا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بحیثیت منتظم کس طرح کے تھے، اپنے خیالات میں قلم بند کریں. اور اس کے بعد اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام جو ہے وہ واضح کریں. تو یہ اس طرح کے جو کوشچن ہیں یہ ایسے ٹائپ کوشچن ہوں گے، یعنی تفصیلی استدلالی سوالات دلائل کے ساتھ جن پر بات کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس، یعنی معروضی یا مختصر سوال آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن میں آیت کا یا حدیث کا لفظی مفہوم پوچھا جائے گا. کسی سینٹینس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں خالی جگہ پر کریں. اور اسی طرح کسی تاریخی واقعے کی ڈیٹ یا اس کا ایئر پوچھ لیا جائے، یا اس میں افراد کا نام پوچھ لیا جائے، جیسے کہ جنگ نہاوند کب ہوئی، جنگ موتا کب ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو مختلف سوالات ہیں یہ معروضی سوالات ہوتے ہیں. یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس ہجری میں کیا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، یہ سارے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن میں آ جائیں گے. تو یہ دہرائی کے لیے عام طور پر جو ہے وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ سیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے کتنا اچھے سے لیسن کو سمجھا ہے یا پڑھا ہے، تو اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. عام طور پر نا یہ اوپن یونیورسٹی نے اب جو پروگرام اپنے لانچ کیے ہوئے ہیں بی ایس کے، بی ایڈ کے، تو ان میں یا ایم ایس کے، تو ان میں جتنے بھی وہ پروگرامز ہیں نا، جب ورک شاپ وہ آن لائن کرواتے ہیں ہیلڈ، تو آن لائن ورک شاپ ہیلڈ کروانے کے بعد 20 مارکس کا یا 10 مارکس کا ڈیفرنٹ کورسز میں ڈیفرنٹ مارکس انہوں نے کیے ہوتے ہیں اسائن. تو وہ کوئز رکھتے ہیں، اور اس کوئز کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ورک شاپ کو کتنا اچھے سے جو ہے اٹینڈ کیا ہے، یا جو بھی کورس کوڈ یا سلیبس ان کو دیا گیا ہے انہوں نے اس کو کتنے اچھے سے کور کر لیا ہے. تو وہ 20-25 جتنے بھی مارکس کا کوئز ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اتنے ٹائم کے اندر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے. تو یہ معروضی سوالات ہوتے ہیں اس طرح سے. اور اس کے بعد ہے لو اینڈ ہائی آرڈر کوشچنس. اچھا، لو اینڈ ہائی آرڈر کوشچنس کو اگر ہم سمجھیں نا بلوم ٹیکسونومی کے حوالے سے، جیسے اس کے بلوم ٹیکسونومی کے بھی کوگنیٹو ڈومین کے 6 سب گروپس ہیں نا. تو پہلے 3 جو سب گروپ ہیں وہ لو آرڈر ہیں لرننگ کا، اور جو نیکسٹ 3 ہے نا، یعنی کہ 4، 5 اور 6 وہ ہائی آرڈر ہے لرننگ کا، ٹھیک ہے. تو یہاں اسی حوالے سے ہم یہ کہ لو لیول یا ادنا درجے کے جو سوالات ہوں گے ان میں مثلاً کہ وہ نالج سے ریلیٹ ہوں گے، جیسے کہ ابھی شارٹ کویسچن کی بات ہو رہی تھی، بالکل ابتدائی جو ہے کہ حشرات کی کتنی جو ہیں وہ ٹانگیں ہوتی ہیں، یا جنگ بدر کب ہوئی، یا پھر صلح حدیبیہ کا سن کیا ہے. تو یہ بالکل ابتدائی سا نالج ہوگا، ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر میں کوثر کا مطلب کیا ہے، تو یہ اس طرح نالج جو ہوگا نا. یا پھر بدر کا لفظی مطلب کیا ہے، اور نبی پاک کہاں پیدا ہوئے، تو یہ ابتدائی نالج پہ آ جائے گا. پھر ایسے سوالات جن کا تعلق جو ہے وہ لرننگ کے ہائر لیول سے ہو، یعنی اعلیٰ درجے سے ہو، تو وہ اعلیٰ درجے کے کوشچن ہوں گے. مثلاً جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وضاحت کریں. تو یہ بھی اب آرا پیش کرنی ہے، دلائل دینے ہیں، تو یہ ہائر لیول سے بیلونگ کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اسلام میں معاشرے میں عورت کا مقام ہے، تو یہ بھی ہائر لیول میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر ڈارون کی تھیوری کے متعلق اپنی رائے تحریر کریں، تو یہ بھی ہائر لیول میں آ جائے گا. تو اس طرح جو سوالات ہیں وہ لو لیول اور ہائی لیول سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ٹائپ ہے کوشچنس کی. نیکسٹ ہے کنورجنٹ اینڈ ڈائیورجنٹ کوشچنس.
تو کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ اردو میں ان کو بند اور کھلے سوالات کہا جاتا ہے. تو ایسے کوسچنز جن کے آنسرز لمیٹڈ ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، اور ان کا اختتام یا جو ان کا رزلٹ ہے وہ کلوز ہوتا ہے، تو اس کو کنورجنٹ سوالات، کنورجنٹ کوسچنز کہا جاتا ہے یا بند سوالات کہا جاتا ہے. اسی طرح ایسے سوالات جن کے آنسرز بہت لانگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کریٹیکل اور کریٹیوٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اپنی آرا لکھنی ہے، دلائل دینے ہیں، تو ان کو ڈائیورجنٹ کوسچن کہا جاتا ہے، یعنی کھلے سوالات کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہے پریکاشنز، یعنی کچھ احتیاطیں، کچھ ہدایات کے سوالات کس نوعیت کے ہوں، کس طرح کے سوالات کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد اسے بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے. یہ اس کی کوسچنز کے حوالے سے ہدایت ہے کہ سوال کرنے کے بعد اسے بار بار جو ہے وہ ریپیٹ نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کے الفاظ بدلے جائیں. جو فرسٹ ٹائم اسٹیٹمنٹ ہو وہی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہو، کیونکہ اس سے مینٹلی بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ پہلے اسٹیٹمنٹ ٹیچر نے کچھ اور بولی ہے، اس کے بعد کچھ اور بولی جا رہی ہے. تو ایک ہی دفعہ سوال کو جو ہے وہ بولا جائے یا 2 دفعہ، بار بار دہرانے سے بھی بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں اور بار بار جو اوپر ہے وہ ایگزامینر بول رہا ہو یا نگران بول رہا ہو، تو آپ کو ڈسٹربنس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو دماغ ہے، ذہن، وہ کام کرنے سے یا تو انکاری ہو جاتا ہے یا پھر وہ پراپر ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس میں خلل لانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ نامکمل کوسچن نہ کیا جائے بلکہ سوال کمپلیٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ آدھا سوال کیا ہے اور پھر کوئی اور بات شروع کر دی یا چھوڑ دیا وہیں پہ اور پھر تھوڑی دیر بعد آدھا سوال کر لیا، بلکہ ایک ہی ٹائم میں مکمل سوالات کیا جائے. اسٹوڈنٹس کی اٹینشن اپنی طرف ٹیچر اپنی طرف کروا کے اس کے بعد ایک ہی دفعہ مکمل سوال بولے. اور سوال کرتے وقت پوری جو کلاس ہے یا جتنے بھی لرنرز موجود ہوں، سب کو جو ہے وہ مخاطب کیا جائے، سب کو کال کر کے اپنی طرف اٹینٹیو کر کے توجہ دلا کے اس کے بعد جو ہے وہ سوال کیا جائے. اور پھر اگر پوری کلاس سے سوال کر رہے ہیں تو پھر کلاس کو توجہ دلا کے پھر کسی ایک اسٹوڈنٹ سے کوسچن کر لیا جائے، تاکہ ساری کلاس متوجہ ہو. یہ نہ ہو کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھے تو باقی کلاس جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اور سوال کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے، آدھا منٹ، 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 40 سیکنڈ تک، تاکہ وہ کچھ تھوڑا بہت سوچ کے جواب دے. اس کے بعد کوسچن جو ہے وہ بالکل کلیئر اور لاؤڈلی تھوڑا بولا جائے، تاکہ تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں کلاس کے اندر وہ سن سکیں. اور پھر جن اسٹوڈنٹ کی اٹینشن نہیں ہوتی، مطلب فزیکلی تو وہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ایبسنٹ ہوتے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹ سے کوسچن اچانک کیا جائے تاکہ وہ اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں. پھر جو پوری کلاس سے سوال کیے جائیں، یہ نہیں کہ صرف بریلینٹ اسٹوڈنٹ سے کوسچن کیے جائیں یا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ سے کوسچن کیے جائیں، بلکہ جو کمزور ہیں، جو سلو ہیں، ویک ہیں، نالائق ہیں، ان سب سے جو ہیں سوالات کیے جائیں. اور سوال کرتے وقت لہجہ جو ہے وہ پولائٹ ہو، خوشگوار ہو اور سمپیتھیٹک یعنی ہمدردانہ ہو، اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خوف اور ہراس اور ان پر گھبراہٹ نہ طاری ہو، تاکہ اس طرح نہ ہو کہ وہ اس کنڈیشن میں آ جائیں اور جو ان کو پتہ بھی ہو بات وہ بیان ہی نہ کر پائیں. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں ٹیچر کے خوف سے یا اس کی ڈانٹ کے خوف سے یا پھر لیسن نہ آنے کے خوف سے یا پھر سوال کا جواب نہ آنے کے خوف سے گھبرا جاتے ہیں. تو ان کا لیول آف کانفیڈنس سب سے پہلے بلڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ گھبرائیں مت اور جو ہیں وہ سٹرونگلی فیس کریں. اور اس کے بعد اگر کوسچن جو ہے وہ اس کا درست آنسر آ جائے تو پھر اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کے لیے اسے کچھ فیڈ بیک دیا جائے، کلیپنگ اور شاباش یا گڈ، ایکسیلنٹ، اس طرح کے ریمارکس دے کر. اور اگر اسٹوڈنٹ کی طرف سے آنسر جو ہے وہ رانگ آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک ٹیچر کو؟ مومنہ آپ بتائیے. میم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم اپنے سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا، بیچ میں آواز
اچھا سوال کیا ہو؟ اگر ایک ٹیچر کو اپنی کلاس سے سوال کر رہا ہے اور جواب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے رانگ آ جاتا ہے تو پھر ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ڈانٹنا چاہیے اسے؟ جی میم ڈانٹنا تو نہیں چاہیے لیکن سوال دوبارہ اچھے سے سمجھانا چاہیے پھر. جی بالکل، اسٹوڈنٹ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی سرزنش اور اس کی انسلٹ نہ کی جائے، بلکہ اس کو پولائٹلی جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، یا اسے بعد میں سمجھانے کا کہہ دیا جائے، بٹھا دیا جائے، لیکن اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. نیکسٹ ہے جی کہ اچھا یہ بھی سوال آپ سے کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غلط جواب دے رہا ہے، دوسرا غلط جواب دے رہا ہے، تیسرا بھی غلط جواب دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ چند اس میں سے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے، باقی جو ہیں وہ زیادہ جو میجورٹی وہ غلط دے رہی ہے تو جواب دے رہی، تو اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے وہ تصحیح کرے گا اس کی، یعنی کریکشن کس طرح سے کرے گا؟ جی مومنہ. میم پھر اس کو اگنور کیا جائے، میم شاید وہ جان کے کر رہے ہیں. جی کوئی اور جواب دینا چاہے؟ کہ ایک غلطی جو ہے وہ 20 اسٹوڈنٹ یا 15 اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور 10 اسٹوڈنٹ وہ درست جواب دیتے ہیں، تو جو 20 اسٹوڈنٹ نے رانگ کیا اس کو درست وہ کس طرح سے کرے؟ ٹیچر خود صحیح کروا دے گا یا بورڈ پر لکھ دے گا یا پھر کسی اسٹوڈنٹ سے کہے گا وہ درست اونچی آواز میں بتا کے درست کروا دے؟ تو کس طرح سے تصحیح جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقہ کون سا تصحیح کا ہوگا، یعنی کریکشن کا بہتر طریقہ کون سا ہوگا؟ میم پھر لکھ کے بتانا چاہیے. جی مصباح آپ بتائیے. آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مصباح. اچھا سر فہیم آپ بتائیے. میڈم جن اسٹوڈنٹس نے آنسر ٹھیک دیا ہوا ہے ان کی تو حوصلہ افزائی ہوگی، اور جنہوں نے رانگ دیا ہے ان کی یہاں پہ حوصلہ شکنی تو نہیں کرنی. ٹیچرز کو ہی چاہیے کہ وہ اس کوسچنس کو جو ہے نا مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے، تاکہ ظاہری بات ہے جو اسٹوڈنٹس اچھا جواب نہیں پائے وہ سمجھے نہ ہوں گے. اچھا میں یہاں سوال کو ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں سر، کہ سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل سپوز کہ 30 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے جس میں سے 10 اسٹوڈنٹس نے کویسچن جو ہے وہ درست اٹیمپٹ کر لیا، درست جواب دیا، 20 نے رانگ کیا. اب جو 20 اسٹوڈنٹس نے رانگ کیا تو اس کی کریکشن ٹیچر کو کس طرح سے کروانی چاہیے؟ خود سمجھا دے یا بورڈ پر لکھ دے یا کسی فیلو کو کہے کہ وہ لاؤڈلی اسٹوڈنٹس کو سمجھا دے؟ درست طریقہ اس میں سے کون سا ہوگا؟ آپ نے جو جواب دیا سر وہ یہ تھا کہ ٹیچر خود ایکسپلین کر دے، ٹھیک ہو گیا. جی ختیجہ الکبریٰ آپ کیا کہیں گی؟ میم ٹیچر خود دوبارہ کسی آسان الفاظ میں ان کو سمجھا دے. اگر اکثریت بچوں کی نہیں جواب دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا اب اس کو میں بعد میں بتاتی ہوں. اچھا اگر ایک طالب علم جو ہے وہ درست جواب دے دے تو یہ نہیں کرنا کہ جی ایک نے درست دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دے دیا تو باقیوں سے سوال ہی نہ کیا جائے، بلکہ سب سے جو ہے وہ سوال کیا جائے اور سبھی سے جواب لیا جائے. اور پھر اگر جواب دینے کے دوران اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ اگر درست جواب نہیں بھی دے رہا تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو جواب کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے. اور پھر اسٹوڈنٹ کا نام لے کر کویسچن ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ رانگ وے نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی کلاس جو ہے وہ پھر توجہ نہیں دیتی، وہ ریسٹ موڈ میں آ جاتی ہے، اور کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسرے ساتھی سے سوال کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی طریقہ کار غلط ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر لیا جائے اور پھر اسی سے سوال کیا جائے، بلکہ پہلے سوال کیا جائے اور پھر کسی ایک کو کھڑا کیا جائے کہ آپ جواب دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جو آپ سے سوال کیا تھا کہ 20 اسٹوڈنٹ رانگ کر رہے ہیں اور 10 اسٹوڈنٹ نے کریکٹ کیا ہے تو اس کے کریکشن کا کریکٹ وے کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ وے یہ ہوگا کہ جن اسٹوڈنٹ نے صحیح جواب کیا انہی میں سے 2-4 کو کھڑا کیا جائے فردن اور وہ جو ہیں وہ کریکشن کروائیں، کیونکہ جو فیلوز کی کروائی گئی کریکشن ہے وہ اسٹوڈنٹس زیادہ اچھے سے سمجھیں گے، کیونکہ ٹیچر تو ایک دفعہ پہلے کروا چکا اور وہ پک نہیں کر پائے. تو اب
کسی اور سے جو ہے وہ درستگی کروائی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں کمپلیٹ ہوا۔